اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے اس کے لیے سب سے بڑی چیز فائدہ پہنچانے والی یہ ہے کہ آپ کوئی صدقہ جاریہ کریں، یعنی جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کر دیں، کنواں لگا دیں، نل لگا دیں، یا کسی مدرسے میں جا کے ان کے مدرسے کی تعمیر کر دیں، کتابیں خرید کر کے طلباء کو دیں، چونکہ جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، یہ مسائل جو ہیں یہ علماء کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ائمہ نے فرمایا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، مرد کرے تب بھی جائز ہے، عورت کرے تب بھی جائز ہے، اور بعض روایات میں مردوں کا نام بھی آیا ہے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی عمرہ کیا۔ اب تم بحثوں میں پڑے رہو، کسی کی بات سنی بس بھاگ پڑا۔ ایک گردہ کام نہیں کر رہا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہی آیت پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ آپ اپنی یعنی ساس کے لیے عمرہ یا طواف وہاں کر سکتے ہیں، وہ بھی تمہاری ماں کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر کے کہنے سے دونوں میاں بیوی ملے، یعنی انہوں نے مباشرت کی، تو لازمی بات ہے کہ ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ ٹیسٹ تم رات کو کرا لیتے، کوئی ضروری تھا کہ دن میں روزہ برباد کرو؟ بہرحال تمہارے ذمہ کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ وہ جو ہے نا 60 مسکینوں کا کھانا، جو روزے نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے ہے۔ عقیقے کے لیے بھی آپ گائے یا بیل میں حصہ رکھ سکتے ہیں۔ عقیقے کا گوشت جو ہے اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر دیں، مدرسے کو دے دیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میت کے ماتھے پر پتہ نہیں کسی چیز کا ٹکڑا رکھ کر سرما اور عطر ملا کے کلمہ لکھتے ہیں، بدعت ہے، بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے۔ میت کے کفن کے اندر گردن کے پاس چینی ڈالتے ہیں، یہ بھی بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے۔ یعنی وہ کیا قبر میں چینی کھائے گا؟ ہمارے امام مسجد نے پہلے کتے پالے تھے، اب بلیاں پالتے، کوئی بات نہیں، تم کون سا پیچھے باعزید بستانی کھڑے ہو؟ جیسا امام ہے ویسے مقتدی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ سلو کرنے کے معاملے میں لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہاں بالکل مسند امام ابو حنیفہ ان کی بڑی عظیم کتاب ہے، یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اچھا فرض محال کتاب نہ ہو تو حضرت ابو بکر کی کون سی کتاب لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس؟ پھر ان کی شان بھی کم ہو جائے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، بس پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیوں ائمہ سے بغض ہے، حالانکہ ائمہ سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی کافر حملہ آور ہو۔ سہارنپور سے آپ نے سلام کہا، جزاک اللہ خیر جزا۔ میت کے گھر کا کھانا جو ہے 3 دن تک نہ کھائیں بلکہ ان کو کھانا بھیجیں۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے ثنا پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ پرانی جان نمازوں کا کیا کریں؟ کسی غریب کو دے دیں، وہ استعمال کریں گے۔ مچھلی کا جو ہے نا، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تم نے اس کا سر کاٹنا ہے تو کاٹ لو۔ آسٹریلیا میں گورنمنٹ نے پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو
مارنے کا حکم دیا، بالکل جانداروں کو نہ ماریں، اس کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں۔ ایک آدمی ان کے سر میں درد ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے زمزم پہ دم کرے پیتا رہے۔ میری بیوی ویزے پہ آئی ہے، مکے میں بغیر احرام کا، بالکل اس پہ دم ہے، یا اس کو طائف لے جا کر عمرہ کرا دو تو پھر دم سے بچ جائے گی۔ اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد 2 ساتھی ایک دوسرے کی حلق کر دیں جائز ہے۔ سفر میں اگر امام مقیم ہو تو امام کے پیچھے بالکل نماز پڑھیں، پھر آپ کو بھی پوری پڑھنی ہوگی چونکہ آپ امام کے تابع ہیں۔ سفر میں امام مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سنتیں اور نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا یعنی یہ امام بن جائے، تو حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے اور نیت بھی ایک ہو۔ میرا میڈیکل سٹور ہے، میں مریضوں کو بھی چیک کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، قانون جانے تم جانو، شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر تمہیں ان دوائیوں کا علم ہے جو دیتے ہو، چونکہ بغیر علم کے دینے سے اگر کوئی مر جائے پھر تم پہ قتل کا گناہ آئے گا۔ تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ عورتیں بھی دین کی تبلیغ کرتی ہیں، وہ بھی کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمرے کے بعد کینچی سے کٹ لگاتے ہیں اور دم پڑ جاتی ہے، سارے سر پہ اس طرح پھیریں یا سارے سر کے بال کاٹیں۔ کہتے ہیں جی حجر اسود پر عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے، تو کون کرتا ہے عورتوں کی تذلیل؟ عورتیں نہ جائیں تذلیل نہیں ہوگی، دور سے اشارہ کریں، تم خود تذلیل کرتے ہو۔ مسجد میں کا چپل اگر پاک ہو تو پہن کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے طواف کے 7 چکر پورے کر لیے، ایک طواف ختم ہو، اب دوسرے کے لیے پھر حجر اسود سے نیت کریں۔ MSc کے پیپر دیے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ 17 سال سے بھائیوں میں جھگڑا ہے، اللہ پاک ان کو صلح کی توفیق دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ کسی نے کہا کہ فلاں کام ہوا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، کام نہیں ہوا تو پھر اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ویسے پڑھنا چاہتے ہو پڑھتے رہو۔ دوران ڈیوٹی جو فوجی شہید ہوتے ہیں، بہرحال شہید کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں، اگر اس کے ذمے حقوق العباد ہے اس کا تو حساب ہوگا، اپنے حقوق اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران میرے بھائی کا جہاز کریش ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اگر مکے میں جو عمرے پہ آتے ہیں بالکل وہ مسافر ہیں، ان کی نماز قصر ہوگی، اگر اپنی پڑھیں امام کے پیچھے پوری ہوگی۔ 15 دن سے اگر ایک جگہ زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیں تو پھر آپ مقیم شمار ہوں گے، نماز پوری پڑھیں گے۔ بہرحال طائف میں رہتے ہو، اپنے کام کے لیے مکہ جدہ آنا پڑتا ہے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ خوشامد کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر منت مانی اور ادا نہ کریں وہ آپ کے ذمے ہے، منت ماننے کے بعد واجب ہے کہ ادا کرو۔ میں نے منت مانی تھی کہ ہر مہینے مدرسے میں 100 ریال دوں گا، آپ پیسے نہیں ہیں تو مجبوری ہے، جب ملے پھر دے دینا۔
گلے ملنے کا سنت طریقہ یہی ہے جیسے عرب ملتے ہیں، چونکہ معانقہ عنق سے ہے کہ گردن سے گردن ملائیں. ہم تو مباتنہ کرتے ہیں، پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں، گردن سے گردن تو نہیں ملاتے. تلی کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے. میں جب 2 رکعت نفل توبہ پڑھتا ہوں تو سورۃ فاتحہ کے بعد ملائکہ کی سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے سورت پڑھو، تسبیحات جو ہیں وہ رکوع میں اور سجدے میں پڑھو. بندش ہوتی ہیں، جادوگر جو ہیں شیطان وہ کرتے ہیں. توڑ یہ ہے کہ آپ سورۃ البقرہ پر عمل کریں. کسی کام میں دل نہیں لگتا تو استغفار کریں. نماز کی قبولیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اگلی نماز پڑھنی نصیب ہو. اگر حلالے کے لیے کسی لڑکی نے کسی سے نکاح کیا لیکن اس سے وہ ملا نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہوگی، اس کا ملنا ضروری ہے. عقیقے کا کچا گوشت غریبوں کو دے دیں، ہمسایوں کو دے دیں، اپنے گھر میں بھی پکانے کے لیے رکھ سکتے ہیں. یہ بھی پہلے ہو چکے ہیں، وہی سوال لکھے ہوتے ہیں. میں جدے اترا لیکن عمرہ نہیں کر سکا، نیت کر لی، احرام جدے اتر کے باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا. میرے ایک دوست ہیں، پتہ نہیں محمد فلک صاحب، کہ ان کا نکاح نہیں ہو رہا، اللہ آسان کرے. میرا داماد کام بھی نہیں کرتا اور میری بیٹی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بھی پیش نہیں آتا، اللہ اس کو ہدایت دے. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر مشکل کے لیے دعا کیا کرو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. حضور پاک کو بھی جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بادر الی الصلاۃ، فوراً حضور نماز شروع کر دے. کوئی مسافر کی نماز ہے، عمرے والا ہو یا کوئی ہو. میں نے اب عمرہ کیا، سر کے بال صاف کرا دیے، اب میں پھر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. جب کوئی آدمی عمرہ کرے اس کے بعد نفلی طواف کرنا چاہیے، بالکل ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں. عمرے کا ارادہ کر لیں تو عمرے سے کرنے سے پہلے غسل سنت ہے، کریں نہ کریں، وضو کر کے بھی 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لیں. میرا چھوٹا بھائی جو ہے محمد حبیب اللہ 1 سال سے غائب ہے، اللہ پاک کرے کہ اس کی خیر کی خبر آپ کو مل جائے، اللہ حفاظت کرے. میں بہت دنوں سے اپنی شہوت کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور قیامت والے دن اس ہاتھ کو حاملہ کر کے دکھایا جائے گا تاکہ حشر والے دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ برا آدمی. توبہ کرو اور اکیلے نہ رہا کرو. ہندوستان کے حالات واقعی نازک ہیں، اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اعانت فرمائے اور ان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھیں. ایک آدمی ہوٹل کے کمرے سے عمرہ کرتا ہے احرام باندھ کے، وہ ہوٹل والا عمرہ ہوگا، شریعت کا عمرہ نہیں ہوگا. سر کے بالوں پہ کٹ لگا ہے، دم پڑ جائے گی. پورے سر کے بال کاٹیں کہ چوتھا حصہ کم از کم کٹ جائے، اس پہ دم پڑ جائے گی، عمرے میں کیا کمی ہوگی. احرام کو کسی چیز سے باندھ سکتے ہیں لیکن نعرہ ڈال کے اس کو باقاعدہ سلا ہوا نہیں بنا سکتے. میری امی ابو فوت ہو گئے ہیں، بالکل ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، ان کے لیے عمرہ وغیرہ بھی کریں. حیات النبی کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، پوری دنیا امت مسلمہ سب اللہ کے پیغمبروں کی حیات کے قائل ہیں. اختلاف اس میں ہے کہ برزخی ہے یا دنیا ہے، حیات کے تو سب قائل ہیں، کوئی بھی منکر نہیں ہے. ایک جانور کسی نے مسجد کے لیے وقف کیا، وہی مدرسے والوں کو دے دو، بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا وہی دے دو. بہرحال خواب کی تعبیر کسی اور عالم سے پوچھو.
کل ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ضروری نہیں ہوتا، لیکن کر کے جائیں تو اچھی بات ہے، کیا پتہ ہے انسان ہے، موت ہے، حیات ہے، پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھنا ضروری ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے یا حتیم میں یا پورے مطاف میں جہاں موقع ملے پڑھیں۔ نماز حرم میں پڑھتے ہوئے خانہ کعبے پہ نظر نہ رکھیں، سجدے والی جگہ نظر رکھیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ تذلل ہے، عاجزی ہے اللہ کے دربار میں۔ ہمارے ملک میں بجلی کے ہیٹر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں سامنے، کوئی بات نہیں، بہرحال یہ آگ کی پرستش نہیں ہوتی، ہیٹر مطلب سائڈ رکھ لیا کرو کہ سیدھے کے سامنے نہ ہو، لیکن اگر سردی ہے اس کو دور کرنے کے لیے چلائے جائیں تو کوئی منع نہیں۔ نعوذ باللہ تم کوئی آگ کی پوجا کر رہے ہو۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ شریف میں جا کر پھر باقاعدہ سلام خطاب سے کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ احرام باندھ کے جوتا پہن لیا تھا، کوئی بات نہیں، حضور پاک کا حکم ہے کہ وہ میقات ہے، اس لیے وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے طائف کے ساتھ وادی سہل میں۔ جب حضور نے فرمایا میقات ہے، ضروری تو نہیں کہ حضور وہاں سے عمرہ کریں، فرما دیا ہے کہ وہاں سے عمرے کے بغیر نہ گزرو۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 2 دن پہلے حیض آ گیا، 2 دن بعد ہماری واپسی کی فلائٹ ہے، میں عمرہ نہیں کر پائی، بالکل تو آپ اپنی فلائٹ مؤخر کر دیں، اگر آدمی بیمار ہو جائے پھر بھی تو مؤخر کرتا ہے، ہسپتال میں داخل ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ آپ اپنی فلائٹ مؤخر کر لیں، پاک ہو کے عمرہ کریں پھر جائیں۔ کمر میں اللہ والم رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جھوٹی گواہی جو ہے نعوذ باللہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے، شہادت الزور، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے جھوٹی گواہی۔ حرم کی آواز آنا ضروری نہیں، صفوں کا نظر آنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسلامی بینک سے اگر گاڑی لیں تو جائز ہے، آپ کی بھتیجی کے لیے اللہ ان کو امتحان میں کامیاب فرمائے۔ اگر آپ کو قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ 2 سال ہوئے اولاد نہیں، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، اور جو دعا ہے قرآن میں وہی مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ طواف زندہ کے لیے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کریں، کر کے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ بہرحال مطاف میں نماز پڑھیں یا کہیں نماز پڑھیں، نماز کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ سجدے والی جگہ کو دیکھیں۔ میں نے طواف کرتے وقت بھول کے کعبہ پکڑ کے دعا، غلاف پکڑ کے دعا کیا، کعبے کی طرف سینے یا پیٹھ کر، بہرحال وہ طواف بہتر ہے کہ تم دوبارہ دہرا لو، ورنہ طریقہ یہ تھا کہ 4 قدم پیچھے جا کے پھر اپنے طواف کو سیدھا کر لیتے۔ ہمیں ٹور والے جو ہیں وہ جو مرغیاں وغیرہ کھلاتے ہیں وہ باہر کی آتی ہیں، باہر کی مرغیوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ کافر ملک ہیں، وہ کون سے ہمارے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں کہ ذبح کریں گے اسلامی طریقے سے؟ وہ تو یہ کرتے ہیں جی کہ ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر چلتا رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور ان کی گردنیں کٹتی رہتی ہیں۔ وہ نہ کھایا کریں، بہتر ہے۔ بہرحال عمرہ کریں جائز ہے، طواف کریں جائز ہے۔ آدمی کا کرسی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کو کمر میں تکلیف ہوگی بیچارے کو۔ بہرحال میلاد بدعت ہے، اس کے لیے پیسے نہ دیا کریں۔ اگر وہ زیادہ تنگ کریں تو ان کو کہو کہ ہمیں بتاؤ،
حضور پاک نے حکم دیا ہے، اگر نہیں دیا تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نے میلاد منایا ہے؟ وہ تم دکھا دو، میں آزاد دوں گی۔ اگر نماز میں کسی کو الٹی آ جائے منہ بھر کے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہوائی جہاز میں سفر کریں اور نماز کا ٹائم ہو جائے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ دیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہوں، پھر پڑھیں، ورنہ اتر کے قضا پڑھیں۔ ہم نے 10 دن پہلے عمرہ کیا تھا، طواف کی ابتدا ہم نے حتیم سے کی تھی، وہ طواف ہوا ہی نہیں، اس کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ آپ دوبارہ ایک صحیح طریقے سے طواف کر لیں۔ استقبال کا معنی یہ ہے کہ ہم یوں کھڑے ہوں حجر اسود کے سامنے اور ایک قدم آگے بڑھ کے بسم اللہ اللہ، یہ استلام ہے۔ طواف کے دوران نہ کعبے کی طرف سینہ کریں نہ پشت کریں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ جب حجر اسود پر آئیں گے تو وہ تو پھر آپ ٹھہریں گے نا، وہ وقوف ہو جائے گا نا۔ طواف میں سینہ نہ کریں، وقوف میں تو جائز ہے۔ طوطا اور مور میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ وہ حلال ہے۔ ویڈیو کال پہ روضہ رسول پر کسی کو دکھائیں، بالکل ناجائز ہے، بے ادبی ہے۔ وہاں تو آدمی ایسے جائے کہ پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ ادب والے وہ تو نہیں ہوتے جو فلمیں بناتے رہیں۔ مسجد مکہ میں رہتے ہوئے نفلی طواف کا زیادہ ثواب ہے عمرے سے۔ ایک امام صاحب بریلوی کے سلام نہیں کرتے ہیں، ہم بھی سلام نہیں کرتے، تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر کسی کے منہ میں بیوی کا دودھ آ گیا تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹے تو دم پڑ گئی۔ بالکل طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا۔ هل يجوز ان اهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة نعم ان شاء الله يجوز۔ پہلی رکعت اگر گزر جائے تو دوسری رکعت میں آپ جو ہے اس کو، آپ امام کے پیچھے ہیں تو خاموش رہیں گے، اور امام کے پیچھے نہیں ہیں تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ ثنا پہلی صورت میں، پہلی رکعت میں ہوتا ہے۔ تنخواہ پر زکوٰۃ، اگر تنخواہ اتنی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر بن جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، پھر دینی چاہیے۔ بہرحال طواف کریں وہ زیادہ بہتر ہے۔ طواف حتیم سے شروع کیا تو نہیں ہوا۔ میری مامی پتہ نہیں ڈاکٹر کے پاس چیک کے لیے، ان کے دماغ میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر اکیلا ہو یا امام ہو۔ مقتدی کے لیے حضور نے خود فرمایا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اب بلا وجہ کے جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ میں نے آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیا تھا، نیل الفرقدین، وہ لے لیں، اس میں سب حدیثیں موجود ہیں۔ مرغی کے لیے وہی پڑھا کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اگر تک جنازے میں 2 تکبیریں چھوٹ گئیں تو امام جب سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر کر کے پورا کر کے پھر سلام پھیریں۔ بہرحال والدین کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر عورتیں ہوں تو آپ ان کو دھکے نہ دیا کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ حجر اسود پہ بالکل رش پہ نہ جائیں،
دور سے اشارہ کریں وہی بوسے کا ثواب ملتا ہے۔ والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے علاقوں میں جو رواج ہے 40 دن کے بعد 40واں کرتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے۔ آپ کو بڑی محبت ہے تو روز خیرات کرو، صرف 40ویں دن کیوں کرتے ہو؟ بہرحال پاکستان میں جو علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے۔ میں بچہ ہوں حافظ قرآن، لیکن مجھے نظر لگ جاتی ہے تو سورۃ والقلم کی آخری آیت پڑھ کے خود پہ دم کیا کرو۔ میں پاکستان ایئرپورٹ سے احرام باندھا، جہاز میں اعلان ہوا کہ ہم ابھی میقات کے ہمیں داخل ہو گئے ہیں، میں نے نیت کی ٹھیک ہو گیا آپ کا عمرہ۔ میت کی چارپائی کے نیچے لوگ دانے رکھتے ہیں، کیا مردہ کھائے گا وہ دانے؟ نہ آخر کیوں رکھتے ہیں، وجہ بھی تو ہو نا۔ ہم بحرین سے آئے ہیں، ہوٹل سے احرام باندھ کے 2 نفل پڑھنے کے لیے کیا نہیں مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں؟ یہاں ہوٹل سے عمرے نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ اپنی والدہ کو بلا رہے ہیں، محرم ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ 4-5 عورتوں کا گروپ ہو تو آ سکتی ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے، نفل ہو یا عمرہ ہو، کوئی بھی ہو۔ میں مکے میں رہتا، طائف میں رہتا ہوں، جدہ میں، میں نے حج کے بعد طواف وداع نہیں کیا تھا تو دم پڑ گئی۔ میں صفا سے مروہ گیا، مروہ پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حیض والی عورت حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر صحن میں بیٹھ سکتی ہے۔ لاہور سے عمرے کی نیت کی، تلبیہ پڑھا، اب اس کا مکے کا قیام 6 دن پورا ہو گیا، بہرحال جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہ کرے نہ جائے۔ میں نے 2 عمرے کی، ایک اپنے والد کا، الحمدللہ دونوں میں سعی کرنے کے لیے نواں استلام بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ میں اور میری والدہ پرسوں رات پہلی دفعہ عمرے کے لیے آئے ہیں۔ راستے میں سفر کے دوران میری اور والدہ کی طبیعت کی وجہ سے ہم آتے ہی عمرہ نہ کر سکے۔ جن کپڑوں میں راستے میں نیت کی تھی آ کر اتار دیے، ہمیں علم نہیں تھا۔ ایسا کرنے سے آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینا ہوگا، آپ نے تو احرام ہی کھول دیا، کپڑے پہن لیے۔ سڑک کے کنارے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اگر صفیں ملی ہوئی ہیں یا صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں یہاں آخری دعا بہت لمبی ہوتی ہے، تو تم اگر تنگ آ گئے ہو تو نہ پڑھا کرو۔ تمہیں جو دعائیں نہ آئیں تو یہاں کے اماموں کا بھی وہ تو پوری دعائیں پڑھتے ہیں۔ میں نے منت بانی تھی کہ عمرہ سے پہلے 3 روزے رکھوں گی، وہ منت پوری کریں، ابھی نہیں کر سکیں، جب اللہ توفیق دے کریں۔ مسافروں کے لیے باہر جو سبیل اور چائے اگر غریب ہیں تو لے کے کھا لیا کریں، امیر ہوں تو نہ کھایا کریں۔ مجھے 4 رکعت والی نماز میں بھی خیالات آتے، کوئی بات نہیں، آنے دیں خیالات، اس سے نماز نہیں خراب ہوتی۔ احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ عصر کی نماز اگر آپ حرم میں ہیں تو امام حرم کے پیچھے پڑھیں، حنبلی مسلک کے مطابق۔ عمرے کے لیے آئے، بہن کی طبیعت خراب ہو گئی، آ کے سو گئے، ان کے کپڑے بدلے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، کپڑے بدلنے سے تو دم نہیں پڑتی، لیکن عمرہ کیا کہ نہیں کیا؟ پتہ نہیں غیر مسلم کا نام، پتہ نہیں کیا مقصد ہے۔ میرے استاد مس ریلوے کالونی پاکستان سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کے تمام مسائل حل فرمائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ بیال، پتہ نہیں بیال کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ میری بچیاں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔
رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنے کے لیے نکاح ہو چکا تھا تو عدت گزارے گی۔ وہ بھائی اللہ کے بندے سب کے سب علماء جو ہیں وہ حیات کے قائل ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، بال جدے میں کٹوائے تو دم پڑ گئی۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے رشتہ داروں نے خودکشی کی ہے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ کیا ہے اس نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنا وحلنا من الکرب العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا، یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، اللہم اذهب عنا الهم والحزن، اللہم انا نعوذ بک عن الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الرجال غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تحفیظ کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں بڑے ابتلا میں ہیں ان کی مدد فرما، کشمیر میں امتحان میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیا میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔